میں بات تو کم کروں گا، میں چاہوں گا کویشچنس پوچھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کہ کوئی سوالات ہیں ذہن میں ویکسینیشنز کے بارے میں. ایک عجیب سوال ہے جو میں نے اندر بھی بتایا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے کمرے میں. فراز الرحمان صاحب نے ٹائم دیا. سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ اس آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں جو مطلب آلموسٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل ایریا ہے یہ، پاکستان کا تو ہے ہی. تو آپ کو ایک تو مبارکباد ہو، اور آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور ایک جو کمیونٹی سروس کا کام کر رہے ہیں. اور میرے جتنے دوست یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ایک میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتا رہا تھا کہ کووڈ کی ویکسینیشن کے بارے میں بھی ہم شروع سے لگا رہے ہیں. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ جو ہے وہ ویکسین لگانے سے میرا ذہن تو مفلوج نہیں ہو جائے گا، میری آنکھیں تو اندھی نہیں ہو جائیں گی، میرے دل کی دھڑکنیں تو نہیں بند ہو جائیں گی، میرا بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہو جائے گا، مجھے گال بلیڈر سٹونز ہیں تو میرے جگر کو تو مسئلہ نہیں ہوگا، یا مجھے کوئی اور بیماری ہے، گردے کی ہے، جسم کے اتنے سارے حصے ہیں. لیکن سمہاؤ یہ مینٹیلٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانیوں نے پورے ٹی وی انٹرویوز میں اور ہر پروگرام میں صرف ایک ہی چیز پوچھی کہ اس ویکسین لگانے سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ بچے نہیں پیدا ہو سکیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو چینج کرنا ہے ہم لوگوں نے، اور آپ لوگوں نے تو خاص طور پہ، کیونکہ آپ کا تو ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. ویکسینیشن میں نے تو ہر قسم کی ویکسینیشن لگائی ہیں، آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. ابھی منکی پاکس آیا ہے، ایم پاکس، یہ بیسکلی جو ہے وہ اسمال پاکس ویکسین، اسمال پاکس کی بیماری ریڈیکیٹ ہو گئی، اسی کے خاندان سے ہے. اور جن لوگوں نے اسمال پاکس کی ویکسین لگائی ہوئی ہے وہ 85% اس سے بچے ہوئے ہیں. میں ایک تو مبارکباد دیتا ہوں ڈی ایچ او کورنگی ڈاکٹر افضال اوڈو کو خاص طور پہ، اور ڈاکٹر وقار کو، کہ جن کی وجہ سے یہاں پہ اتنا زبردست کام ہو رہا ہے. کیونکہ کورنگی بہت بڑا ایریا ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، بہت زیادہ اس کا میگنیٹیوڈ ہے. اور یونیسیف اور کے ساتھ روٹری بھی انوالوڈ ہے. روٹری انٹرنیشنل نے اب تک $3 بلین $3 ارب جو ہے پلس وہ اس موومنٹ میں دے چکی ہے. میں پاکستان کا وائس چیئرمین ہوں نیشنل پولیو پلس کمیٹی کا. اور یہ جو آپ کنٹینرز لے کے جاتے ہیں ویکسینز لگانے کے لیے، اس پہ بھی پولیو کا، اینڈ پولیو ناؤ کا جو میں ٹی شرٹ پہنا ہوں اس کا منظم ہے. ہمیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے پولیو کو بھی ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو پیدائش پہ ویکسینیشنز جو ہیں، ای پی آئی ویکسینیشنز جو ہیں وہ ضرور لگائی جائیں. اور اس وقت جو ہے پورے دنیا میں ورلڈ امیونائزیشن ویک ہو رہا ہے 24 تاریخ سے 30. اور میں آنے سے پہلے میں نے ریسرچ کری دنیا کے، اور یہ پوری دنیا بناتی ہے، یہ گلوبل ایک پروگرام ہوتا ہے. تو میں مبارکباد دوں گا کاٹی کو، کاٹی کے صدر کو، اس کے عہدیداران کو، ڈی ایچ او کو، یونیسیف کو، کہ پوری دنیا میں پہلا انڈسٹریل ایریا ہے جو کہ اس پہ پروگرام کر رہا ہے. اور یہ رپورٹ ہم یونیسیف والوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جب تک کہ انڈسٹریز جہاں پہ لیبررز ہیں، جہاں پہ زیادہ مس کانسیپٹس ہیں، وہ انوالوڈ ہوں، اور یہیں سے بات کی آگاہی ہوگی. اب پولیو تقریباً ختم ہو گیا، سندھ سے تو کوئی کیس آیا نہیں ہے. پنجاب میں 2 سیوریج سیمپل میں کیسز آئے، ایک افغانستان سے تھا اور ایک قندھار سے، ایک وہاں سے تھا کے پی سے. سو اب یہاں پہ تھوڑی سی موومنٹ ہو تو بس یہیں پہ میں کروں گا. لیکن میں چاہوں گا کہ کوئی کویشچنس پوچھنے ہو تو یہاں پہ بڑے ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں یونیسیف. آپ نے واقعی کووڈ کے دنوں میں جو خدمت عوام کی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جس طرح سے آپ روڈوں پہ نکلے اور جس طرح سے آپ نے لوگوں کی خدمت کی، یقیناً اس کی مثال نہیں ملتا. تھینک یو سر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کئی مقامات پہ اس کے حساب سے ایز اے کووڈ ہیرو کے حساب سے آپ کو پہچانا جاتا ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، آپ کی سروسز کو. آپ کی روٹری میں رہنے کی جو صدارت کا پیریڈ تھا وہ بھی ایک بہت زیادہ چیلنجنگ صورتحال تھی جس کے اندر آپ نے بہت متحرک رہے. اب بات آ جاتی ہے ویکسینیشن کی، تو سوشل رسپانسبلٹی ہے، ظاہر ہے. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور این پی او ہونے کی حیثیت سے ہمارے یہاں جو سی ایس آر کے اوپر کام ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ نوعیت کا رکھتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے کووڈ کے دنوں میں 96133 ویکسینیشن کاٹی کے اندر لگائیں. زبردست. اور جب یہ سیٹ اپ اس وقت، یہ افضل اوڈو صاحب بھی یقینی طور پہ اس سے واقف ہوں گے کہ کورنگی ایسوسی ایشن نے باقاعدہ
کنٹینرز ابھی باہر جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے باقاعدہ سیٹ اپ لے کے اور پورا ایک سسٹم بنایا اور یہ پورا ہال جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیا تھا ہم نے اس دنوں. اور اسی دنوں میں ہمارے پریزیڈنٹ کو بھی کووڈ ہوا مگر ہم پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی سروسز ہم دیتے رہے اور کوشش کی کہ ان کووڈ کے دنوں کے اندر جو اسینشیل انڈسٹریز ہیں وہ چلتی رہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا بھی کام بڑا تھینک لیس قسم کا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ دروازے پہ جاتے ہیں نا پولیو کے قطرے پلانے کے لیے اور آپ کو دھتکار ملتی ہے اور آپ کو جو پولیو ورکرز ہیں یا اے بی ایس کے ورکرز ہیں انہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں لگانا چاہتے اپنے بچوں کو ویکسینیشن, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جیسے فرحان بھائی نے مختلف پوائنٹس پہ بات کی. تو ایسی صورتحال کے اندر جو آپ لوگوں کا پیشنس ہے اور کئی پولیو ورکرز جو ہماری مائیں بہنیں جو اس مہم کے دوران جن کے ساتھ بڑے نازیبا واقعات بھی پیش آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے, آپ لوگوں کی طاقت ہے اور آپ ہی لوگوں کے دم سے یہ وتیرہ ہے. یقینی طور پہ ڈاکٹرز اپنا کردار ادا کرتے ہیں مگر آپ ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان سے یقینی طور پہ اس ملک کے اندر جو یہ کام ہو رہا ہے اس کے اندر بڑی آپ لوگوں کی پذیرائی ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپنے لیے آپ لوگ زوردار تالیاں بجائیں. میڈیا کا بہت مشکور ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کمپین جو ڈاکٹر فرحان عیسیٰ اور ان کی ٹیم لے کے چل رہی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ, افضل اوڈو صاحب شکریہ آپ کا, موزم قریشی آئے ہوئے, میں ان کو ایکنالج کروں گا. موزم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کارٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, قدم با قدم آپ کو جہاں ہماری ضرورت ہے, جہاں ہمارے ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم لٹریٹ کریں گے باقاعدہ آپ کے جو سرکولرز ہیں ان کے ذریعے, دوسری چیزوں کے ذریعے اپنے ممبرز کو, اور اس کمپین میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اس سال بہت اچھا کام کری کیونکہ فرسٹ میں 3-4 سال پہلے ڈاکٹر نیئر ہمارے پاس آئی تھی, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بھی کام ہو نہیں تو آپ مجھے بتائیں. تو ہماری فیکٹری کے اپنے جتنے اسٹاف کے ایک میڈیکل ٹیسٹ ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, ہم نے سارے اس لیب سے ہی ہوتے ہیں. فائدہ مند رہیں گے. پورے عوام, غریب جو ہمارے عوام ہے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بڑی مہربانی. تھینک یو. جو ہمارے ورلڈ امیونائزیشن ڈے جو ہمیں ابھی 24 تاریخ سے 30 تاریخ کو منایا گیا ہے اور منا رہے ہیں ہم, ان میں سب سے جو ہے ماشاءاللہ جو رول ہے ہمارے فوکل پرسن ہیں ہمارے ڈاکٹر وقار صاحب, ای پی آئی اور پولیو کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد میں ہمارے جو بھی ایل ایچ ڈبلیوز اور جو ایل ایچ ایس ہیں ان کا بھی میں ان کے تعاون کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنے جو ویکسینیٹر کے ساتھ جو کوآرڈینیٹ کیا ہے اس میں ہمیں بہت فائدہ ملا ہے. اور وہ چاہے ہماری فکس سائڈ ہو یا آؤٹ ریچ سائڈ ہو, ان کا بہت اہم رول ہے. وہ میں اہم رول کیسے کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ یہ ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں, اور ایک جو ہماری ایل ایچ ڈبلیو ہے ان کو تقریباً 80 سے 100 جو ہے ہاؤسز ملے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے جو بھی پریگننٹ عورت ہوتی ہے یا جہاں پہ ڈلیوری ہوتی ہے وہاں یہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے پورے جو 9 مہینے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں تعاون میں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد میں جب بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو یہ جلد میں جلد جو ہے انفارمیشن دیتی ہیں ہمارے ویکسینیٹر کو, اور جو ویکسین جو ہے پراپر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ہماری کورنگی کے حوالے سے ہم ویکسینیٹر اور جو ایل ایچ ڈبلیوز ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. وہ ہماری بہت کامیاب ٹیم ہے ماشاءاللہ. پہنچ ہی نہ پاتے ان لوگوں تک جو آج سچویشن ہے, اور ہم جو پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ چاہے کوئی بھی سٹی ہو, کوئی بھی گلی محلہ کچھ بھی ہو, اس کا جو اصل ہاتھ ہے وہ یہی سب لوگ ہیں. ہم تو آتے ہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں, تو آپ سب کے لیے ہماری طرف سے. اچھا, اب چھوٹی سی ایک آپ لوگوں سے چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یونیسیف اس وقت یہ کر رہا ہے کہ کراچی کے اسپیشلی جیسے کرنگی کی ہم بات کرتے ہیں تو کرنگی کے ہاسپٹلز میں ڈفرینٹ میں انہوں نے گائنی وارڈ کے اندر جو ہے وہ 24/7 کے نام سے سروس آن کر دی ہے, جو یونیسیف جو ہے وہ ٹاپ اپ بھی کر رہا ہے اس کو. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے وہیں کے سٹاف جو ہے وہ اسے فوراً برڈ ڈوز یعنی BCG, ہیپاٹائٹس B اینڈ OPV 0 OPV لگا دیتے ہیں.
अदरवाइज़ हम मदर को डीसी नहीं दे रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है डिस्ट्रिक्ट से कि वो मदर को डीसी नहीं देगा जब तक बच्चे को बर्ड डोज नहीं लगेगी। तो हम बच्चे की बुनियाद वहीं से ही कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा मेजर इशू ये होता है कि माँ ये कहती है कि बाप घर पे नहीं है और मैं उसकी इजाज़त के बगैर वैक्सीनेशन नहीं करवाऊँगी। इसके लिए हमने एक और सर्विस शुरू की है जो कराची के कुरंगी में भी चल रही है और कराची के दीगर अजला में भी चल रही है। वो सर्विस ये है कि हमने इवनिंग आउटरीचेस की हैं ताकि आपके पास अब कोई जवाज़ ही ना रहे वैक्सीनेशन ना करवाने का। हम आप ही के घर में, आप ही की गली मोहल्ले के अंदर जो है हम LHW LHS से जो है वो हमारे वैक्सीनेटर जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के वैक्सीनेटर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन करते हैं और वो बताते हैं उनके कैचमेंट एरिया में कि कितना बच्चा वैक्सीनेशन से रह गया है। वहीं पे शाम को आउटरीच लगती है, अब्बा भी वहाँ और अम्मा भी वहाँ, फिर जवाज़ ही नहीं कि आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। इसके अलावा एक सर्विस यूनिसेफ की और भी चल रही है, ये मैं सिर्फ EPI के शेड्यूल से बता रही हूँ आपको, जो मोबाइल वैन सर्विस है। लाइक अगर हम सर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, इजाज़त है तो वो ये कि जैसे मलीर है और बलूचिस्तान जैसे कन जंग और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने मोबाइल वैन सर्विसेज दी हैं, उसका भी टॉप अप और ये सब चीज़ें यूनिसेफ कर रहा है। और ऐसी जगह पे जाके वैक्सीनेशन हो रही है जहाँ पे शायद ओपलों के घर बने हुए हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं कि वैक्सीनेशन भी कोई चीज़ है। तो ये का खात्मा दुनिया के अंदर तकरीबन हर जगह हो चुका है, तो हम पाकिस्तान के अंदर भी इसको क्यों नहीं बढ़ा सकते। लेकिन उसकी एक ही वजह है कि हम जब पोलियो के बारे में कोई भी बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, इसके अंदर कोई मनफी चीज़ होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को या अपने तक पोलियो का वैक्सीन ना पहुंचाएं। तो आगाही हमें चाहिए इस चीज़ की और पॉजिटिविटी चाहिए हमें। और जैसे डॉक्टर फरहान ईसा जब पोलियो के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी बात करते हैं तो देखें उनकी हर बात के अंदर थोड़ा सा ह्यूमर होता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम पहले तो उस चीज़ को समझें, यूँ समझें कि हमें ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। अगर सारी दुनिया के अंदर पोलियो इस वक्त ख़त्म हो गया है तो पाकिस्तान के अंदर पोलियो की ख़ात्मे का इतना वक्त क्यों हम ले रहे हैं, क्या वजह है। अब यूनिसेफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, हम लोग सब पोलियो के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग जो सब यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, जैसे इन्होंने अभी कहा कि यूनिसेफ की तरफ से जब इतनी मेहनत हो रही है तो हम इंडिविजुअली भी क्यों नहीं इतनी मेहनत करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और ये ना समझें कि माँ या बाप इसको रोक सकता है या बच्चे के अंदर इसकी कोई रुकावट है। जी नहीं, पोलियो एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के अंदर आकर ख़त्म हो गई और हम इसका एक आखिरी कड़ी रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे ये चीज़ अभी भी है। तो हमें ज़रूर ख़त्म करनी है। और जितनी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं अगर इस बात को समझें और अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर पोलियो का ख़ात्मा होगा। बहुत शुक्रिया किया। जैसा कि मरियम ने बताया कि डॉक्टर वकार फारूकी मेरा नाम है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। मैं EPI और पोलियो को देख रहा हूँ। जिस तरह सर ने बताया, थैंकफुल हैं फराजुर रहमान साहब का, प्रेसिडेंट साहब, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और अवेयरनेस के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर फरहान ईसा का, जिनसे हमारी पुरानी जान पहचान भी है और हम इनके शुक्रगुजार भी हैं कि ये हमेशा हर वक्त हमारे साथ खड़े होते हैं सोशल मोबिलाइजेशन के अंदर, लोगों तक पहुंचने के लिए। फ्री कैंप्स के हवाले से 2000 से पहले से मैं जो है इनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हूँ। तो फ्री कैंप्स हुए और फ्री आपके लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए, ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जब लास्ट ईयर जो है फरहान ईसा साहब के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हुई थी अपने PDPI के अंदर, जिसमें हमें इनकी तरफ से कोऑर्डिनेशन मिली थी। और EPI के हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए थे ईसा लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जो कि अभी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं उसको कंटिन्यू रखें। मरियम ने कहा कि हम यहाँ पे काम किस तरह कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूंगा क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने बातचीत करनी है। डॉक्टर खालिद शफी भी देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है सिंध के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर है और पूरे कराची में पहले नंबर पर है वैक्सीनेशन के अंदर, जो हमारे लिए एक सबसे बेहतरीन चीज़ है। हमारी 30 यूनियन काउंसिलें